السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب علی ہور سنا سلیمو، تو کتھوں کتھوں گئی ہیں؟ ہاں جی، آج 14 بھی جناب ختم ہو گئی ہے، 14 جنوری، اور 17 کوئی دور نہیں سر۔ پنڈی تے پشور لگا وینے تا اس سے خیر دور تے نہیں سوڑیا۔ آ گئی ہے، 17 بھی آ جائے گی۔ آپ کو یہ میں بتا دوں بطور وکیل، جو میں نے اس کیس کا سٹڈی کیا ہے نا سر جی، 200%، 100 نہیں، 200% عمران خان کو سزا ہونی ہے۔ بھلا کیوں؟ یہ میں ایسے کوئی مجھے خواب نہیں آیا کہ میں آپ کو خواب بتا رہا ہوں، واقعات، حالات اور کیس کی سٹڈی کر کے۔ جب یہ عمران خان کے اوپر کیس بنا نا، تو یہ عمران خان پہلے ہمیشہ بڑک مارتا ہے کہ تم بناؤ صحیح، اوے اللہ کا شکر ہے تم اسمبلیاں توڑو صحیح، تم عدم اعتماد لاؤ تو صحیح، میں تو بسم اللہ کر رہا ہوں، اللہ ان کو توفیق دے عدم اعتماد لائیں۔ پھر عدم اعتماد آیا، وہ بہ گیا۔ ٹھیک ہے، منہ کی جو ہے نا وہ ہار نہیں مانتا، اندروں تے وہ مرا پہ ہے نا بالکل۔ بالٹی پہن کے جو ہائی کورٹ میں آتا تھا تو ہمیں شرم آتی تھی کہ یار اتنا بندہ گھٹیا بھی ہو سکتا ہے کہ منہ سے تو کہتا ہے کہ میں اتنا دلیر ہوں کہ میرے جتنا کوئی دلیر ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، میاں والی کا ہمارا علاقہ ہے نا، وہاں دشمنیاں وغیرہ چلتی ہیں، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، لیکن لوگ دشمنیاں پالتے ہیں اور وہ اس کو بہادری کہیں یا بے وقوفی کہیں، بہرحال یہ ڈر نہیں ہوتا جو عمران خان کو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ بالٹیاں سر پہ لا رہا ہے۔ بھائی ادھر سینکڑوں وکیل کھڑے ہیں، جو آپ کے اپنے وکیل کھڑے ہیں، وہ ان کی جان کو خطرہ ہے، کہتا ہے نہیں کوئی گل نہیں جی، اے مرن میرے ہوتے میں نہ مرا۔ ٹھیک ہے، تو بچنا تم بھی نہیں انشاءاللہ، بچے کوئی بھی نہیں بچے گا سر جی۔ تو بالٹیاں سر پہ لے کے آ جاتا ہے، بچے کوئی نہیں نہ بچا، کیسے اس کو ایسے گولی نے ڈھونڈا، او جا کے انج کر کے ٹرک دے ہوتے وزیر آباد جڑنا لگی ہے، انج لبدی کہتے گولی بڑی سیانی سی یار، وہ پتہ نہیں ہے موڑ کٹ دے، جی میں گڈی نہیں موڑ کٹ دی، وہ کرتے او عمران اتنے کھڑا ہے تو وہ جا کے پیرن چ لگ گئی گولی، انج ہوئی ہے، اے انج جا کے لگی۔ اچھا جی، فراڈ تھا نا، وہ بھی فراڈ تھا۔ اب یہ میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں نا کہ 200% عمران خان کو سزا ہوگی۔ عمران خان کے اوپر جب یہ کیس بنا نا، اس نے کہا بناؤ میرے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کا، میرے پاس وہ ثبوت ہیں کہ عقل تمہاری ٹھکانے آ جائے گی اور الٹا تمہارے اوپر کیس بن جائے گا، میرے پاس اتنے گواہ اور ثبوت ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا میرے پاس 40 گواہ ہیں، 40۔ اچھا جی، مدعیوں والوں تو 40 گواہ پیش ہو گئے، تو عمران انہوں نے کہا جی ہوں گواہ لے آؤ، کوئی کاغذ لے آؤ، کچھ نہیں پیش کیا، ایک گواہ بھی پیش نہیں کیا۔ اب تسی آپ سیانے ہو، جڑے لوگ کیس لڑتے ہیں، چاہے وہ فوجداری کیس ہون یا دیوانی کیس ہون، اس میں اگر آپ گواہ پیش نہیں کرتے تو آپ ہار جاتے ہیں۔ عمران کو عدالت نے ٹائم دیا، بار بار دیا کہ اپنے گواہ لاؤ، اس نے کہا جی نہیں میرے کول تو میں نہیں آتا، آپ میری شہادت کلوز کر دیں، میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ ایک گواہ بھی نہیں اپنی صفائی میں پیش کیا۔ تو ہن دسو جیڑی میں تن گل کہہ رہا کہ 200% اس کو سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ دائیں بائیں دیکھ لیں، ہر بندہ اپنا کوئی جھوٹا سچا گواہ لے آتا ہے نا، جھوٹا یا سچا۔ عمران جھوٹا بھی نہیں لا سکا، اس کی گواہی دینے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ الٹا یہ اس کے جو پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور یہ پرویز خٹک وغیرہ اور یہ محمود خان اور یہ سارے یہ اس کے خلاف پیش ہوئے ہیں کہ جناب انہیں تو بند لفافے چینجی کہتا سی، انہوں منظور کرو بھائی، کیونکہ میں مانی کہہ رہے ہیں منظور کرو۔ سب کو اپنی اپنی سیٹوں کی پڑی ہوتی ہے سر، ملک کے لیے کوئی نہیں سوچتا، یقین کرو ملک کے لیے بہت کم لوگ سوچتے ہیں، بہت کم لوگ سوچتے ہیں ملک اور پاکستان کے لیے۔ تو وہی جی سن ٹکٹ مل جائے گا تو بڑا پاپولر ووٹ ہے، تو یہ پاپولر کتنے خاک، ابھی الیکشن ہوئے تو ابھی ہارے ہیں نا، یہ شیخو پورہ کی سیٹ ہارے ہیں،
और सर जी प्रोपेगंडा मशीनरी बड़ी तेज है, प्रोपेगंडा हर तरफ लग रहा है इमरान ही इमरान, इमरान ही इमरान, क्योंकि झूठ का सौदा ना। अभी मरियम नवाज कैसे वो हाथ पे हाथ वाली वो वीडियो आपके सामने आई थी ना, वो इन्होंने प्रोपेगंडे के जरिए वो मशहूर कर दी कि मरियम नवाज सुल्तान अल नहान से ऐसे करके मिल रही है, और ये वो हमने भी कहा कि यार ये क्या वो क्या फलाना, तो वो बाद में पता चला वो फेक है, बिल्कुल इन्होंने बनाई है, और अब वो 5 बंदे गिरफ्तार हो गए हैं जिन्होंने बनाई है, झूठा। तो ये इसलिए 190 मिलियन पाउंड में 200% इम्कान है सजा होगी। सफाई इसने सफाई का कोई गवाह एक भी नहीं पेश किया, ठीक है ना, ये बात जी। अगली खबर जनाब अली, और सैयद आसिम मुनीर साहब ने आज बयान दिया है फिर फौज ने कि ये जो सारा बाहर के मुल्क में बैठ के फौज और पाकिस्तान के खिलाफ जो धंधा कर रहे हैं ना, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। ये मुल्क के कौम के रियासत के दुश्मन है, ये दुश्मन है रियासत के, ठीक है ना। इनको जनाब अली वो इन नाल कोई किसी किस्म की रियायत नहीं होगी, इनको पेश करेंगे और इनको जो है ना वो वहां से इनकी छुट्टी हो जाएगी, ये इनको गिरफ्तारी होगी, इनकी पकड़ धकड़ होगी रेड वारंट के जरिए। हम तो कब से कह रहे हैं कि जनाब इनको पकड़ो, जो उधर से खत लिख रहे हैं अमेरिका को कि जनाब शहबाज गिल वगैरह लोग जो हर वक्त फौज को कहता है चौधरी निज़ामुद्दीन ने ये कहा, चौधरी निज़ामुद्दीन ने ये कहा, इनको पकड़ के लाओ। यही था ना शहबाज गिल जिसको जब इस्लामाबाद पेश किया गया था, वो कहता है मैं तो मरने लगा हूं, मैं तो, ये इतने गंदे हैं, ये सारे ऐसे ही हैं। मुहित पीरजादा अपने वो पता नहीं बहनोई के बहनों के कब्जे व शब्जे करके जमीनों पे तो अमेरिका भाग गया सारा कुछ करके। ये नंबर 2 हैं, ये सारे नंबर 2 हैं। वो राजा आदिल और मेहदी, उनको सजा हुई है 14 साल की। उनको ये तो हमारी हुकूमत की कमजोरी है कि उनको पकड़ नहीं रही, वरना ये बाहर से ये फितना खत्म हो जाना चाहिए था। अब देखे ना, इनका ये है, इनको आपने कहते हैं जी कि इमरान खान का नाम ना लो, वो नहीं लेते, लेकिन वो कह रहे होते हैं बानी इमरान खान, बानी इमरान खान। तो मैंने कहा कम से कम ये हमारे जो लोग हैं वो तो बानी ना कहें, वो तो ना कहें, लेकिन हमारे लोग भी कह रहे होते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नवाज शरीफ का टीवी पे तकरीर करना जुर्म बन गया था, उसकी गुफ्तगू करना। इमरान खान ने कहा था लगाओ पाबंदी, कैमरा को कह दिया था कि कोई नवाज शरीफ का नून भी किसी को नजर नहीं आना चाहिए, उसका साया भी नजर नहीं आना चाहिए। वो हालात अभी इमरान खान तुमने नहीं देखे, वो हालात नहीं देखे। जब वो हालात आएंगे ना तो तेनू लग पता जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ है। और शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि जनाब सारे प्राइवेट इदारों में, गवर्नमेंट के इदारे प्राइवेट इदारे में करो, जैसे अमेरिका बरतानिया में है ना, वहाँ गवर्नमेंट के पास 3-4 इदारे होते हैं, नोट छापने वाला, वजीर खजाना, और ये वो 1-2 बस पुलिस, ये बाकी कोई नहीं होता। बाकी सारे ये सुई गैस, बिजली, ये खाने पीने की चीज़ें, ये सारे इदारे, लेबर, वापडा, सब चीज़ जो है ना वो प्राइवेट है। तो शहबाज शरीफ साहब ने अभी ये बयान दिया है ताज़ा कि हर चीज़ को प्राइवेटाइज करो, निजी इदारों की हम हौसला अफजाई करेंगे और इनको प्राइवेटाइज करके इनके ऊपर सिर्फ चेक एंड बैलेंस रखेंगे, चेक एंड बैलेंस। तो फिर इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है सर जी। तो आप हमारे साथ राब्ते में रहें। राब्ता नंबर है 030047255752। आगे घूमती चाय की वीडियो आएगी इंशाल्लाह इसके बाद। आप की जिन दोस्तों की आज 14 जनवरी की बर्थडे है उनको हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं, और जो अपना नाम हमारे चैनल पे बुलवाना चाहते हैं तो वो काइंडली मुझे अपना नाम लिख के भेजें अब व्हाट्सएप के ऊपर। इंशाल्लाह हम उसका हैप्पी बर्थडे का बाकायदा नाम भी नशर करेंगे, ठीक है जी। तो हुण देखो ए वीडियो। हाँ जी, ये अहम वीडियो देखने से पहले 1 मिनट की ये बात सुन लें
کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے، حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے، کراچی حلقہ 230 کے MNA، اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بل اس نے پیش کیا ہے، بہت بڑی پراگریس ہے، اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے، باقاعدہ عدالت میں دی ہے، تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں۔ اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، بل پاس ہو جائے گا، پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں۔ اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ، ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا، لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں، اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، نئے لوگوں نے، نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا وہ لازمی اپلائی کریں، وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں، اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں، ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے، ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 030047255752 رابطہ کریں۔ اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو۔ السلام علیکم۔ لو جی، آج میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ ایک ہمارے ہائی کورٹ کے سامنے ان کی ٹانگ ہمارے سامنے ہی شوگر کی وجہ سے نا ٹانگ کٹ گئی تھی، تو اس کا آج قانونی ٹی وی کی طرف سے اور آپ کے دوستوں کے تعاون کی وجہ سے ہم نے چیریٹی کا کام کیا، اس کی ٹانگ لگوائی ہے۔ وہ ان کو میں آپ کو دکھاتا ہوں، چلتے ہوئے وہ آ رہے ہیں کیسے لگ رہے ہیں۔ ہاں جی، السلام علیکم، بڑی خوشی ہو رہی ہے بھائی، ماشاء اللہ لت لگ گئی۔ نہیں تو اللہ کام کر دے، ٹھیک، چل کے دکھاؤ، ذرا چل کے دکھاؤ۔ واہ واہ جی واہ، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا عباس بھائی۔ یہ جی عباس بھائی کی شوگر کی وجہ سے ٹانگ کٹ گئی تھی، تو کیسی فٹ ہوئی ہے؟ اچھی فٹ ہوئی ہے؟ اچھی لگی ہے نا؟ ہاں، کھولنے میں اتارنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ کوئی مسئلہ ہوتا ہے کھولنے اتارنے میں؟ ہاں، دکھاؤ جی، ذرا دکھاؤ، دیکھیے کہ ہاں جی، یہ دیکھیں جی ٹانگ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے۔